بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 222 اور آیت نمبر ہے 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ انما صرف یرید الشیطان، شیطان ارادہ کرتا ہے، ان یوقع یہ کہ وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر شراب اور جوے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم باز آنے والے ہو۔ کل ہم شراب کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ شراب اور جوا، اس کے دینی نقصان کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی بہت سارے نقصانات ہیں، حتیٰ کہ شراب اور جوے کے ذریعے قتل و غارت تک ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح خمر کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں، شراب ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، چرس ہے، افہیم ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے۔ بہت ساری بیماریاں ان چیزوں سے جنم لے رہی ہیں، جگر ہے، کینسر ہے، دل کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک، بے شمار بیماریاں۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب اور جوے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور یہاں قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے ذرائع ہیں، ان ذریعوں سے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، فرمایا شراب سے بچو، خمر، ہر نشہ ور چیز سے بچو، کیونکہ نشہ ہر شر، ہر برائی کی چابی ہے، اس سے ہر برائی کھل جاتی ہے۔ پہلے بندہ برا نہیں ہوتا، بندہ نشے پہ لگتا ہے اور پھر ہر برائی کی اس سے توقع کی جا سکتی ہے، چوری کی، ڈاکے کی، قتل کی، زنا کی۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمر سے بچو، یہ خبائث کی ماں ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے ایک پہلے زمانوں کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ ایک شخص تھا، اس پر ایک عورت کا فریب چل رہا تھا۔ اب وہ شخص عبادت گزار تھا، نیک بندہ تھا، وہ قابو نہیں آ رہا تھا۔ عورت نے سازش یہ کی کہ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا جاؤ فلاں عابد کو، فلاں شخص کو بلا کے لاؤ، اس سے گواہی لینی ہے۔ وہ شخص گواہی دینے کے بہانے آیا۔ اب سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ وہ شخص آیا اور اس عورت نے آ کر اسے بدکاری کی دعوت دی۔ جب وہ نہیں مانا تو اس نے ساتھ اس کے سامنے شراب رکھی، اور کہتے ہیں کہ ایک بچہ بھی تھا، اور کہا یا تو میرے ساتھ بدکاری کر لو، یا شراب پی لو، یا بچے کو قتل کر دو۔ اس نے کہا زنا کی سزا تو بہت بڑی ہے، اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم، اور قتل کی سزا بھی بہت بڑی ہے، قتل کے بدلے قتل۔ ٹھیک ہے، چلو شراب کی سزا کم ہے، 80 کوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، یا 40 کوڑے ایک روایت کے اندر آتا ہے، تو کوئی بات نہیں، 40 کوڑوں والا چھوٹا گناہ میں کر لوں۔ اس نے شراب پی، شراب کے نشے میں باقی دونوں گناہ بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، بچے کا قتل بھی کر لیا۔ تو شراب ام الخبائث ہے، ام الشر ہے، اس سے شر جنم لیتے ہیں۔ بندے نے گناہ بھی نہ کرنا ہو، شراب کے نشے میں بندہ کر لیتا ہے۔
اسی طرح اس کے اور بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب اور ایمان دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں، جو بندہ جب شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی نشہ کر لیتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان سے وہ بندہ خالی ہو گیا، ہر نشہ۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر، نشہ، جب میں خمر کا لفظ بولتا ہوں اس کے اندر تمام نشے آتے ہیں، نشہ ام الخبائث ہے، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما، جو ایک دفعہ نشہ کر لے اس کے 40 دن کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم تو لوگ کہتے ہیں نا نشہ کر لو، بعد میں منہ اچھی طرح صاف کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ آپ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، گٹکا رکھتے ہیں، کوئی بھی نشہ، کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کر لیں بعد میں منہ صاف کر کے نماز پڑھ لیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 دن تک نماز قبول ہی نہیں ہوتی، پڑھتے رہے نمازیں۔ فَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، بندہ کوئی بھی نشہ کرتا ہے، وہ نشہ اس کے پیٹ کے اندر ہے، اسی حالت میں مر گیا، فرمایا جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر خاص طور پر عداوت اور دشمنی، بغض یہ جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی کے بعد مال غنیمت آیا، ہمیں مال غنیمت ملا، تو فرماتے ہیں میرے حصے میں ایک اونٹنی آئی، اور ایک مکمل اونٹنی آئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دی، اور ایک اونٹنی آئی جس میں میرا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ تھا، آپ نے وہ بھی مجھے دے دی، فرمایا اس کا خیال رکھنا، یعنی گویا میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ کہتے میں وہ اونٹنیاں ایک انصاری کے دروازے پر باندھتا تھا، تو پھر میرے نکاح کی باتیں چل پڑیں فاطمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو میں نے دل میں ارادہ یہ کر لیا کہ اگر میرا نکاح ہو گیا نا تو میں ان اونٹنیوں کا ولیمہ کروں گا، ان کو ذبح کروں گا اور ان کا ولیمہ کروں گا۔ اب کہتے ہیں وہ اونٹنیاں ایک انصاری کے دروازے پر بندھی ہوئی تھی۔ شراب کیسے یہ عداوت اور بغض کا کام کرتی ہے، دشمنی اس سے کیسے بڑھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنیاں ایک انصاری کے دروازے پر بندھی ہوئی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شراب پی لی، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اب انہوں نے شراب پی لی، شراب کی وجہ سے اب شراب پی ہوئی ہے۔ ایک شاعرہ، عرب معاشرہ شاعرانہ معاشرہ تھا، ایک شاعرہ عورت تھی، اس نے شعر پڑھا اور شعر کے اندر اس نے یہ جملہ کہا کہ اے حمزہ تو جوان ہے اور اونٹنیاں بھی جوان کھڑی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جوش آیا، انہوں نے اونٹنیوں کو چیر پھاڑ ڈالا، میرے ہوتے ہوئے اونٹنیوں کو میں ذبح نہ کروں، تو یعنی اس کے خون کو گرمایا اور انہوں نے اونٹنیاں ذبح کر دی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زید بن ثابت اور حضرت علی 3 لوگ اب جب آئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نشے میں تھے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیا سمجھاتے، فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ تو صحابہ تھے، برداشت کر لیا، اب ایک اونٹنی ہے، 4-5 لاکھ کی اونٹنی ہے، کسی کے 10 لاکھ کا نقصان کر دیا جائے نشے میں، تو وہ تو نہیں چھوڑے گا، یہ وہ عداوت بھی بنے گی، بغض بھی بنے گا۔ بغض کہتے ہیں دل کی دشمنی کو، جو دلوں کے اندر پلتی ہے اس کو بغض کہتے ہیں، جو باہر نکل آئے بغض، پہلے دشمنی دل کے اندر پلتی ہے، پھر عداوت بن جاتی ہے، پھر ظاہری دشمنی بن جاتی ہے۔ تو دل جس کا نقصان آپ کریں گے نشے کی حالت میں، دل کے اندر بغض ہوگا، پھر وہ عداوت بھی بنے گی، پھر وہ دشمنی کا باعث بھی بنے گا، پھر اس سے قتل و غارت بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ موجود تھا مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں، انہوں نے مجھے کہا اے سعد، چونکہ یہ سردار قسم کے آدمی تھے، انہوں نے کہا اے سعد آؤ تجھے کھلائیں بھی اور پلائیں بھی۔ فرماتے میں ان کے ساتھ چلا گیا، ہم ایک باغ میں چلے گئے، باغ میں کیا تھا، اونٹ کی سری بھونی ہوئی تھی اور شراب پڑی ہوئی تھی، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہم نے شراب بھی پی اور کھانا بھی کھایا، اب باتیں ہونی شروع ہو گئی، انصار بہتر ہے یا مہاجرین بہتر ہے؟ کہتے میں نے کہا میرے لحاظ سے تو مہاجرین بہتر ہے۔ کہتے ایک انصاری تھا، اس کے ہاتھ میں وہ سری کا جو جبڑا ہوتا ہے، جبڑا تھا، اس نے دے مارا میری ناک میں، اور میری ناک جو ہے وہ کافی زخمی ہو گئی۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب اور جوا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اس کے ذریعے شیطان دشمنیاں ڈالتا ہے۔ اب
کوئی بندہ کسی کا نقصان کرے گا، کسی کی ناک پھوڑے گا تو دشمنی تو ہوگی، لڑائی تو ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، شر کی ماں ہے، برائی کی ماں ہے۔ عداوت، بغض اور بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے گناہ اس شراب سے جنم لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ نشے سے تھوڑے کتنی چوریاں کرتے ہیں، راہ چلتے کہ چوری کر لی ہے، کسی لڑکی نے، کسی بچی نے کوئی زیور پہنا ہے تو وہ چھین لیا، حتیٰ کہ لوگ کان تک کاٹ ڈالتے ہیں، ہاتھ، صرف ایک اپنا مطلب لینے کے لیے، کچھ چیز چرانے کے لیے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو یہ بغض اور عداوت کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ کے اندر ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکا، یصدکم عن ذکر اللہ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، وعن الصلاۃ، نماز سے روکتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آپ جس کے منہ میں کوئی بھی نشہ آور چیز دیکھ لیں، کوئی گٹکا ہے، کوئی پان کھاتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی بھی چیز، اس کی حالت آپ دیکھ لیں، اس کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ مسجد میں کیسے آئے، کیسے نماز پڑھے، وہ جی ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ سارا دن بہانہ حالت ٹھیک نہیں ہے، بھی کام چھوڑ دو۔ یعنی شیطان جب انسان پر ظاہری نہیں ہیوی ہوتا تو وہ دل کے اندر ہیوی ہوتا ہے اور انسان کو نشے پہ لگا دیتا ہے۔ اب نشے کا عادی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، پان کھانے والا کیسے مسجد میں آئے، اس کا منہ ہی سارا خراب ہے۔ جس نے گٹکا رکھا ہے وہ بھی کہتا ہے میرے منہ میں تو گٹکا ہے، میں کیسے جاؤں۔ سگریٹ پینے والا بھی کہتا ہے میرا تو منہ خراب ہے، میں کیسے جاؤں۔ تو اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے، وہ نماز سے بھی دور ہو گئے۔ تو اصل مقصد شیطان کا جو تھا کہ ابن آدم کو عبادت سے محروم کرنا ہے، وہ اس نے کر لیا۔ پھر انہیں پتہ نہیں ہوتا، چلتے چلتے پیشاب کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کپڑے خراب ہیں جی۔ وہ تجھے عقل نہیں آئی، تو نے اپنے کپڑے خراب کر دیے، خود ہی کیا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے۔ فہل انتم منتہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی خرابیاں ہم نے شراب اور جوے کی، جوا تو اس سے بڑھ کر ہے نا، شراب سے بڑا گناہ جوے کا ہے۔ جوے میں تو لڑائی ممکن ہی ممکن ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ایک بالٹی کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا جوے کے اندر، وہ جوے کے اندر ہار گیا، وہ تو نقصان کرے گا لوگوں کا۔ اپنا نقصان کیسے پورا کرے گا، چوری ڈاکے سے پورا کرے گا، کسی کو مار کر پورا کرے گا، غلط کام کر کے اپنا نقصان پورا کرے گا، صحیح کام سے تو ہوتا نہیں ہے۔ تو فہل انتم منتہون، جب اتنی خرابیاں اس کی ہیں تو کیا باز آنے والے ہو۔ یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، نشے سے، ہر نشہ آور چیز سے اور جوے سے باز آنے والے ہو۔ آج نوجوان نسلیں موبائلوں پہ گیمیں کھیلتی رہتی ہیں، وہ جو ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں، بھئی جوا ہے، ایک بندہ ہار گیا، ایک جیت گیا، جیتنے والے کو پیسے مل گئے، بھئی یہ جوا ہے، یہی جوا ہے، یہ جوا نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے خدارا اپنی اولادوں کو نشے سے، یہ مت سوچیں کوئی بات نہیں خیر ہے، سگریٹ ہی ہے کوئی بات نہیں خیر ہے، وہ نسوار ہی ہے کوئی بات نہیں خیر ہے، تھوڑا بہت ہی ہے، نہیں، تھوڑا سا گٹکا لوگ رکھ لیتے ہیں اور کوئی بات نہیں خیر ہے، یہ خیر نہیں ہے، اس سے آگے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور جوا کوئی بات نہیں، موبائل پہ گیمیں کھیلتا میرا بچہ، اور کون سا کوئی برا کام کرتا ہے، بھئی وہ گیمیں ہی ابتدا ہے، جوے کا عادی بن رہی ہیں۔ آج چھوٹا جوا کھیل رہا ہے، کل کو بڑا کھیلے گا، آج 10 روپے کا کھیل رہا ہے، کل کو 100 کا، 1000 کا، لاکھوں کا کھیلے گا۔ پھر جوے کے اندر لوگ مکان ہار جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو جوے میں ہار جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے معاشرے کی یہ تباہی ہے، تو جوے کے اندر سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ تو فہل انتم منتہون، یہ بڑے گنونے راستے ہیں، بڑی خرابیاں اس کے اندر۔ تو فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو یقیناً انشاءاللہ ہم باز آنے والے ہیں، خود بھی، اپنی اولادوں کو بھی ہر قسم کے نشے سے اور ہر قسم کی جوے والی چیزوں سے، خاص طور پہ بچے موبائل پر گیمیں کھیلتے ہیں جوے والی، ان سے بچائیں، خود بھی بچیں، ان کو بھی بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔